درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پورا مجمع جھوم کر درود شریف پڑھے اللہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے کیا سوال ہے فرمائیں۔ ہاں انہوں نے سوال کیا ہے کہ قصر نماز کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں بندہ جب اپنے وطن اصلی سے، وطن اصلی کیا ہے پہلے یہ جانیں، جہاں پر آپ پیدا ہوئے یا جہاں پر آپ کی شادی ہو گئی یا جس شہر میں آپ نے ہمیشہ سکونت اختیار کر لی ہمیشہ کے لیے، وہ جگہ آپ کے لیے وطن اصلی ہے۔ جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں پر آپ کی شادی ہوئی یا جہاں پر آپ نے ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کر لی، وہ جگہ کیا ہے وطن اصلی ہے۔ جیسے مان لیجئے آپ ممبئی میں پیدا ہوئے، یہ ممبئی آپ کے لیے کیا ہے وطن اصلی ہے۔ تو بندہ اگر وطن اصلی سے، اپنے وطن سے کسی ایسی جگہ پہ جانے کا ارادہ کر لے جو جگہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہو، کتنا 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہو، وہ بندہ اپنے وطن سے ارادہ کر لیا ہے، اپنے شہر سے باہر نکلنے کے بعد وہ مسافر ہو جائے گا۔ اور مسافر کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ادا کرے گا، 4 رکعت والی، ورنہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے وہ مکمل ادا کرے گا، لیکن جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء کی نماز ہے، وہ 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ادا کرے گا۔ یہ مسافر کے بارے میں شریعت کا حکم ہے۔ جی ہاں انہوں نے سوال کیا کہ اگر مسافر بن گئے تو سنتوں کے اندر بھی قصر ہوگی یا مکمل ادا کریں گے؟ دیکھیں 4 رکعت والی جو فرض نماز ہے اس میں قصر ہے، اور رہی بات سنتوں کی تو سنتیں مکمل ادا کی جائیں گی۔ اب رہی بات یہ کہ سنتوں کے بارے میں کہ وہاں پر مصروفیات ہے، وقت اتنا کم ہوگا، تو دیکھیں سنت کے بارے میں فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے حالت قرار، ایک ہے حالت قرار اور ایک ہے حالت فرار۔ جہاں بھی آپ جائیں گے نا، جہاں پہ آپ مسافر بنیں گے تو وہاں پر 2 حالت ہوگی، یا تو آپ بڑے مصروف ہوں گے، یہاں بھی جانا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے بعد وہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، یہ حالت فرار ہے، بہت سارے کام آپ کو ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر 2 رکعت آپ نماز ادا کر لیں، سنتیں ادا نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حالت قرار ہو کہ آپ وہاں پر گئے ہیں سکون کے لیے، جیسے بعض لوگ جاتے ہیں نا، وہ لوناولا ہے اور جہاں جہاں وہاں کچھ کام نہیں ہوتا، صرف اطمینان کے ساتھ انہیں سکون چاہیے، تو یہ حالت قرار ہے، سکون کی حالت ہے، حالت فرار نہیں ہے، حالت قرار۔ وہاں پر آپ سنتیں مکمل ادا کریں، سنتیں مکمل ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کہیں پر گئے ہیں وہ حالت فرار کی، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو اگر سنتیں ادا نہیں کرتے ہیں اور صرف فرض پہ آپ اکتفا کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر مسافر ہے اور وہیں کے امام کے پیچھے نماز ادا کرے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر امام وہیں کا رہنے والا ہے، مقیم ہے، تو ان کے پیچھے جب نماز ادا کریں گے تو مکمل نماز ادا کریں گے، اس وقت قصر نہیں کریں گے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آخری رکعت میں شامل ہوا یا پھر قاعدہ آخرہ میں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد تب بھی 4 رکعت کی نماز ادا کرے گا، تب بھی 4 رکعت کی نماز ادا کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر تنہا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں میں قصر آپ کریں گے، لیکن اگر وہاں کے امام کے پیچھے جیسے اجمیر جاتے ہیں تو
اگر وہیں کے کوئی امام ہے سنی صحیح العقیدہ تو وہاں پہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سنی بھی ہو اور صحیح العقیدہ بھی ہو، ہے نا، تو آپ مکمل نماز ادا کریں گے. اور اگر تنہا نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں قصر آپ کریں گے، جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے. جی ہاں، انہوں نے سوال کیا کہ اگر حالت سفر میں نماز قضا ہو جائے تو اسے کس طرح ادا کریں گے. تو نماز کے بارے میں یہ اصول یاد کر لیں، جو نماز جیسی قضا ہوگی ویسی ہی ادا ہوگی. یعنی اگر حالت سفر میں نماز قضا ہوئی ہے تو جب آپ اپنے وطن آ جائیں گے تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء قضا ہوئی تو آپ اپنے وطن آنے کے بعد آپ 4 رکعت قضا پڑھیں گے، نہیں، بلکہ حالت سفر میں جس طرح قضا ہوئی ہے وہ کس طرح تھی؟ ہر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت تھی. اب جب آپ اپنے وطن پہنچ جائیں گے تو ظہر بھی 2 ہی رکعت آپ قضا کریں گے، عصر بھی 2 ہی رکعت، عشاء بھی 2 ہی رکعت. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نماز حالت قصر میں، حالت سفر میں جو قضا ہوئی ہے تو وطن میں آنے کے بعد آپ مکمل پڑھیں گے، نہیں، جیسی نماز قضا ہوتی ہے اسی طرح ادا ہوتی ہے. کیا شیعہ لوگوں کا بھائی دیکھیے، قرآن و سوال انہوں نے کیا ہے، قرآن و حدیث میں جب سب کچھ موجود ہے تو امام کی تقلید، امام کو فالو کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ دیکھیں یہ بات حق ہے کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، لیکن کیا ہم اور آپ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں اہل حدیثوں کا معاملہ کہ نہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، ہم اسی پہ عمل کریں گے. تو ٹھیک ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، اسے سنیں. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک کے اندر رب کا فرمان ہے. اب حدیث پاک آپ دیکھیں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے جانور بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر دیا تو کیا کھا سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، اس لیے کہ ہر مومن کے دل میں بسم اللہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں، قرآن کہہ رہا ہے جس پر بسم اللہ، اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ، اور حدیث پاک کا حکم یہ ہے کہ کھاؤ اس لیے کہ مومن کے دل میں بسم اللہ ہوتا ہے. اب بتاؤ تم کس پہ عمل کرو گے، قرآن پہ یا حدیث پر؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو نا، حدیث پہ عمل کرو گے قرآن چھوٹے گا، قرآن پہ عمل کرو گے حدیث مصطفیٰ چھوٹے گی. تم کس پہ عمل کرو گے؟ کوئی جواب قیامت تک نہیں دے پائیں گے، لیکن وہ جس کے ہاتھ میں دامن امام اعظم، وہ جس کے ہاتھ میں دامن امام ہے وہ جواب دے گا. اب یہ مسئلہ ہم امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں، واقعی قرآن کہہ رہا نہ کھاؤ، حدیث مصطفیٰ میں ہے کھاؤ، مومن کے دل میں بسم اللہ ہوتا ہے. اب عمل کس بھی کریں؟ تو ہمارے امام قرآن کا مطلب بھی بیان کریں گے، حدیث رسول کا مطلب بھی بیان کریں گے. جس کے ہاتھ میں امام کا دامن ہے وہ تو عمل کر لے گا، جس کے ہاتھ میں کوئی امام کا دامن ہے ہی نہیں تم کیا عمل کر پاؤ گے؟ امام اعظم فرماتے ہیں قرآن نے جو کہا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ کر اور ذبح کر دیا تو وہ جانور مردار ہے، اسے نہ کھاؤ اس لیے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اور حدیث رسول میں جو کہا گیا کہ کھاؤ اس لیے کہ مومن کے دل میں بسم اللہ ہوتا ہے، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مومن بسم اللہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن ذبح کرتے وقت بھول گیا اور بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دیا تو حضور نے فرمایا کھاؤ اس لیے کہ مومن کے دل میں بسم اللہ ہوا.
قرآن بھی سمجھ گئے اور حدیث رسول بھی سمجھ گئے. اب تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو, کس پہ عمل کرو گے؟ امام کا دامن ہوگا تو عمل کرو گے نا. قرآن پاک میں ہے لا تقرؤوا مما لم, قرآن پاک میں ہے, وہ کون سی آیت ہے کہ نماز میں فقرؤوا ما تيسر من القرآن, نماز کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا فقرؤوا ما تيسر من القرآن, قرآن میں سے جو بھی میسر ہو پڑھ لو, نماز ہو جائے گی. اس میں کوئی کنڈیشن بیان کی یہ پڑھنا نہیں نا. فقرؤوا ما تيسر من القرآن, قرآن میں سے جو میسر آئے پڑھ لو, نماز ہو جائے گی. اور حدیث پاک اٹھا کر آپ دیکھیں, سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہوگی نہیں. اب بتائیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن میں جو کہیں سے جہاں سے موقع ملے پڑھ لو, نماز ہو جائے گی. اور حدیث مصطفیٰ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر, بولے آواز سے, کوئی نماز نہیں ہے. کس پہ عمل کرو گے؟ کس پہ عمل کرو گے؟ کس طرح سمجھو گے؟ لیکن جس کے ہاتھ میں دامن امام ہے, جس کے ہاتھ میں امام اعظم کا دامن ہے, امام اعظم یہ مسئلہ سمجھائیں گے کہ قرآن پاک میں جو یہ کہا گیا فقرؤوا ما تيسر من القرآن, قرآن میں سے جہاں سے میسر ہو پڑھ لو. اگر بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے, قرآن کی کسی آیت کی تلاوت نماز میں کر لے, اس کا فرض ادا ہو جائے گا. کیا ادا ہوگا؟ نماز جو مسلمانوں پہ فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. لیکن حضور نے جو فرمایا نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامل نماز اسی وقت ادا ہوگی جب سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا جائے. یہ امام اعظم نے سمجھایا. تو مطلقاً کہہ رہا کہ یہ فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھنا یہ نماز کے فرضیت کے لیے کافی ہے, اور سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. تو اگر سورہ فاتحہ پڑھ لو تو نماز کامل ہوگی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا, لیکن نماز اللہ کی بارگاہ میں کامل نہیں ہوگی. تو وقت کافی ہو گیا ہے, ورنہ میں اور بھی سوالوں کے جوابات دیتا.